میں ہوں صحافی فواد حسن اور آج کل اپنے گھر سے بیٹھ کر کام کر رہا ہوں تاکہ سماجی فاصلے کے تحت اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی کورونا وائرس سے بچا سکوں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں اگر آپ ایسا کرنے کے قابل ہیں تو آپ ایک خاص اقلیت میں سے ہیں، کیونکہ اس دور میں سماجی فاصلے یا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا کراچی میں بسنے والی 60% آبادی کے لیے تقریباً ناممکن عمل ہے، جس پر شاید حکومت کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراچی کی کل آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے، جس میں سے 62% کچی آبادیوں یا گوٹھوں میں رہتی ہے۔ ان آبادیوں کی کل تعداد 702 ہے۔ یہاں تقریباً 40 گز کے گھر ہوتے ہیں، جس میں 5 سے 20 افراد رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کراچی میں 1 کلومیٹر پر اسکوائر میں 24,000 لوگ بستے ہیں، یعنی کچھ پوش علاقوں کو چھوڑ کر کراچی کی عوام چاہ کر بھی شاید اس وبا کا مقابلہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے نہیں کر سکتی۔ نامور اربن پلانر عارف حسن صاحب کی ایک تحقیق کے مطابق کراچی میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں فقط 80 لوگ 12,000 گز تک کی وسیع زمین پر رہتے ہیں، جبکہ غریبوں کے علاقے کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں 1200 سے لے کر 3,000 لوگ اسی 12,000 گز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اس بات کا اندازہ گوگل کی سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں کراچی میں بڑے بڑے محلات ہیں، وہیں غربا کے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، جہاں زندگی گزارنا ان حالات میں نہ صرف مشکل ہے بلکہ کافی خطرناک بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت ان لوگوں کی طرف نظر کرنے سے قاصر رہی اور کورونا کی وبا کچی آبادیوں میں پھیلنا شروع ہوئی تو یہاں قیامت صغریٰ برپا ہونے سے کون روک پائے گا؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں لوگ چاہ کر بھی اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے ٹیم سوچ نے کراچی کے حوالے سے تحقیق کرنے والی ماہر منصوبہ بندی سعدیہ امین سے بات کی۔ اس کو اگر میں ایک اسپیسیفک یا مخصوص کچی آبادی کو کمپیئر کروں ایک علاقے سے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قیوم آباد جو کورنگی روڈ پہ کے پی ٹی فلائی اوور کے پاس موجود ہے، وہ 109 ایکڑ زمین پہ مخصوص ہے، جہاں 2016 میں 70,000 لوگ رہ رہے تھے۔ اسی سے میں کمپیئر کر کے اگر دیکھوں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا ڈی ایچ اے کو، وہ تقریباً 8,700 ایکڑ زمین پہ موجود ہے اور جہاں 6 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں۔ تو جہاں قیوم آباد میں 1 ایکڑ پہ 642 لوگ رہ رہے ہیں، وہیں ڈی ایچ اے میں 1 ایکڑ پہ 68 لوگ رہتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کی لینڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ انیکول ہے۔ جہاں پی سی ایچ ایس یا کے ڈی اے جیسے علاقوں میں 500 گز کے پلاٹ پہ یا 500 گز کے گھر میں ایک فیملی رہتی ہے، وہیں کچی آبادیوں میں اکثر 500 گز کی زمین پہ کچھ 200 سے 300 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کچی آبادیوں میں چھوٹی گلیوں میں، تنگ گلیوں میں چھوٹے گھر ہوتے ہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک 20 گز کی زمین پہ پوری فیملی رہ رہی ہے۔ کیونکہ کنجیشن بہت زیادہ ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے کچی آبادیوں میں اور جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اگر ایک بھی شخص یا ایک بھی فیملی کے ممبر کو وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی پوری فیملی کو ایٹ رسک کر دیتا ہے، بلکہ شاید پورے محلے یا پورے علاقے کو وہ ونریبل کر دیتا ہے۔ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو کراچی میں خالی گھر اور خالی فلیٹس یا خالی اپارٹمنٹ کمپلیکسز ہیں کراچی کے اندر اور کراچی کے باہر والے علاقوں میں جیسے بحریہ ٹاؤن ہے، ان کو ہم کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے مخصوص کر دیں سوشل ڈسٹینسنگ اور کوارنٹین سروسز کے لیے، جہاں ہم جن لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت جو ایٹ رسک اور سب سے زیادہ ونریبل لوگ ہیں ان کو موو کر سکیں کچھ ٹائم کے لیے، اور جو کچی آبادیوں میں جو پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے اور کنجیشن بہت زیادہ ہے اس کو ہم کم کر سکیں تاکہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر سکیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کی بہت سی ناانصافیاں یا انیکوالٹیز سامنے آئی ہیں، جس میں ہاؤسنگ انیکوالٹی بھی شامل ہے۔ کچھ روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا کہ اگر یہ وبا کچی آبادیوں میں پھیلی تو صورتحال شدید گھمبیر ہو جائے گی، کیونکہ وہاں اس پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ خاص طور پہ جو ہماری کچی آبادیاں ہیں، جو قریب لوگ جن جگہوں پہ رہتے ہیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے کوئی کیس ہمیں ان علاقوں سے سامنے نہیں آئے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل ہمیں ان علاقوں میں ہو جائے گی اگر خدا نخواستہ ان علاقوں میں کیسز آئے، اس لیے یہاں پہ لوگ بہت قریب رہتے ہیں۔
اس بیان کے کچھ ہی دنوں بعد کراچی کی کچی آبادیوں سے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اس وبائی صورتحال کے باعث جو ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں آباد کاری یا ہاؤسنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر حکومت نے کبھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ اس بات کا اندازہ اس نقطے سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں آخری بار نچلے طبقے کے لیے آباد کاری کا کوئی منصوبہ 1999 میں دیکھنے میں آیا تھا۔ خدا کی بستی نامی ایک کالونی غریبوں کے لیے بنائی گئی جہاں وہ کم قیمتوں میں مکان حاصل کر سکتے تھے۔ ان مکانات کی کل تعداد فقط 1800 تھی جو کہ کروڑوں کے شہر میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مدت اور عرصے کی غفلت کی وجہ سے یہاں شہری اچھے مکانات چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو خریدنے سے قاصر ہیں اور نتیجتاً عوام کی ایک بڑی تعداد کچی بستیاں بنا کر ان میں رہنے پر مجبور ہے۔ اور یہ کوئی قسمت یا قدرت کا کھیل نہیں ہے کہ غریب طبقہ اس آفت سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ریاست کی نااہلی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ان کچی آبادیوں میں وبا کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ حکومت کی ان علاقوں میں آگاہی مہم یا دیگر اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے لیے وسیع پیمانے پر کام کرتے ہوئے ان علاقوں میں پوسٹرز اور بینرز آویزہ کرنے چاہیے اور علاقے کی مسجدوں سے احتیاطی تدابیر کے اعلان وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا چاہیے۔ اس خطرناک وقت میں خاص کر ان کچی بستیوں میں حکومت کو چاہیے کہ ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن لگائے اور جراثیم کش سینیٹائزر، صابن اور ماسک وغیرہ مفت بانٹیں۔ اس وبا کو تیزی سے ان علاقوں میں پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت ان کالونیوں کا استعمال کر سکتی ہے جہاں ابھی رہائشی آباد نہیں ہوئے ہیں، جیسے کہ حکومت سندھ نے سکھر کی لیبر کالونی کو قرنطینہ کیمپ میں تبدیل کر کے کیا۔ کراچی میں بھی ایسی کئی عمارتیں ہیں جیسے کہ مختلف اپارٹمنٹس، بنگلے یا ہوٹلز جو اس وقت خالی پڑے ہیں۔ اس مشکل دور میں سرمایہ کاری کی غرض سے کھڑی کی گئی یہ عمارتیں عوام کو اس مہلک مرض سے بچانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جن کچی بستیوں میں یہ وبا پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہو وہاں سے عوام کو فوری طور پر منتقل کر دینا چاہیے۔ ایسا ہی کچھ یورپی ممالک، تھائی لینڈ، سنگاپور، دبئی اور دیگر ممالک میں بھی ہوا ہے۔ ہم آج نہیں تو کل اس مشکل گھڑی سے ضرور نکل جائیں گے، مگر اس وبا کے باعث سامنے آنے والی تلخ حقیقت کو ہمیں یاد رکھتے ہوئے مستقبل کو انسانوں کے لیے سنوارنا ہوگا تاکہ وہ آئندہ ایسی خطرناک وبا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اپنی جانیں بچائیں، آپ کے ہاتھ میں۔